اگلی صورت ہے مختصر ہے، سورۃ الانشقاق، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، سورۃ الانشقاق جو ہے 4 صورتوں کا جو ہے نا، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ 4 صورتوں کا ایک چہار صورت ہے، یعنی ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 صورتیں پڑھی تھی، سورۃ الانفطار اور سورۃ تکویر اور سورۃ الانفطار، وہ دونوں جوڑا تھیں، اور یہ سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق جو ہے یہ جوڑا ہے، اور یہ 2 جوڑے مل کے ایک چہار صورتوں کا ایک سیٹ بنتا ہے جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو 3 صورتیں ہیں سورۃ المطففین سے علاوہ، سورۃ تکویر، الانفطار اور الانشقاق کے بارے میں پہلے بھی حدیث پڑھی تھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں ہی قیامت کا منظر دیکھ لے، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، سورۃ تکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق۔ تو یہ ہم تیسری صورت آج پڑھیں گے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور اس کے یہی لائق ہے، اس کے شایان شان یہی ہے، اس پہ یہی فرض ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان جو ہے وہ سن رہا ہے، زمین سن رہی ہے، یہ کس طرح سن رہے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ، اور اس طرح یہ تو سننے کی بات ہے نا، اس سے بڑی بات ہے قوت گویائی۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بولنے کی طاقت دے دے، اور قیامت کے دن ہم نے پڑھا ہے پیچھے صورتوں میں، قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجرمین کو جب اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر دے گا تو ان کے جسم کے اعضاء بول کے تو بتائیں گے، اس کی سکن بولے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی ٹانگیں بولیں گی، اور وہ کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے جس نے آپ کو زبان دی تھی، یعنی تو ہمیں تو وہ بلوا رہا ہے، اور ہر چیز بول کے بتائے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن نے بتا دی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں، وہ حق ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، وہ حقیقت ہے۔ اسی طرح آسمان کے رونے کے بارے میں احادیث ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، آسمان، اب کوئی کہے گا یار آسمان میں رونا کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے، یعنی ان کا جو لیول ہے نا وہ اس حدیث سے ہی واضح ہوتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ جب وہ شہید ہو گئے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، ان کو آ کے ایک تیر لگ گیا تھا بازو پہ، تو وہ خون بہتا رہا تو اس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے شہید ہونے پہ آسمان بھی رویا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یا ایسی یعنی صورت میں جب کافروں کے بعض معاملات بیان کیے تو فرمایا کہ ان کے اوپر نہ آسمان روئے گا نہ زمین روئے گی۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بھی توفیق دی ہے۔ ذکر کا بھی آتا ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تم نہیں اس کی تسبیح سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز بولتی ہے، روتی ہے یا جواب دیتی ہے تو یہ پاسبل ہے، یہ ہمیں ضروری نہیں ہے سمجھ آئے۔ انسان کی عقل تو اتنی سی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس عقل میں سارا کچھ آ جائے، لیکن اس میں سارا کچھ نہیں آ سکتا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی۔ اس کی جو عام تفسیر ہے، جو تفسیر ابن کثیر میں اور جتنی بھی ہماری بڑی مشہور تفاسیر ہے اس میں بیان کیا، وہ یہی ہے کہ مردے نکال دے گی، جتنے بھی مردے اس کے اندر دفن ہوں گے وہ سارے مردے نکال کے باہر کر دے گی۔ لیکن اس کی جو آج کے دور میں تفسیر کرتے ہیں جو جدید مفسرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا جتنا بھی اس کے اندر منرلز ہیں، سونا ہے، پیٹرول ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ نکال دے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین جو ہے
قیامت کے دن زمین اور پہاڑ جو ہے نا اکھاڑ کے ان کو آپس میں زور سے مارا جائے گا، اور دکتن دکتم واحدہ، اتنا زور کا دھماکہ ہوگا کہ وہ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سارے پہاڑ۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین جو ہے ایک میدے کی جو روٹی ہوتی ہے وائٹ، بالکل اس طرح برابر ہو جائے گی، کوئی اونچ نیچ پہاڑ پھوڑ کوئی چیز نہیں رہے گی، اور اس پر حشر قائم ہوگا۔ تو اس وجہ سے زمین جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں نکال دے گی، اور زمین جو ہے نا برابر ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ یہ بھی کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور اس کے شان بھی شایان شان بھی یہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بلا شبہ تو محنت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، خوب محنت کرنا، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورت میں اہم ترین آیت ہے، اور جیسا کہ ہم بار بار بیان کر رہے ہیں کہ یہ صورتیں انذار کے لیے ہیں، یعنی فکر آخرت کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اے انسان تو بہت محنت کر رہا ہے، تو مشقت کر رہا ہے، لیکن ایک دن تیری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، بس یہی چیز ہے اصل۔ اور جتنے بھی مفسرین ہیں، اسکالر ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دین جو ہے نا، دین جس کو کہتے ہیں وہ تین چیزیں ہیں بیسک: توحید، رسالت، آخرت، اور تبلیغ دین ہوتی ہے، یعنی تبلیغ جو ہوتی ہے وہ دین کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی تبلیغ کرنے والا شخص جو ہے اس نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، یعنی کہ توحید بیان کرنی ہے، رسالت بیان کرنی ہے، اور فکر آخرت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آخرت کے حوالے سے یہ اہم ترین مضمون ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا یقین جو ہے بار بار وہی آ رہا ہے۔ پچھلی صورت میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ یہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکے میں عقائد کو مضبوط کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کو اصل چیز سمجھ آ جائے کہ اللہ کے حضور مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا۔ تو آج کے دور میں دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بہت جناب بڑے نیک پاک مسلمان ہیں، تو کتنا ہمارے سامنے یہ چیز سامنے رہتی ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہم دو نمبریاں نہ کریں، فراڈ نہ کریں، بے ایمانیاں نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، کتنا ہمیں یاد ہے۔ یقین کریں یہی بات جو ہے اگر ہمارے سامنے آ جائے اور اس کا یقین ہو جائے تو ہماری دنیا سنور جائے، ہم سب ٹھیک ہو جائیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں دوستوں سے، یہاں پہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، آپ چائے پی رہے ہیں، دفتر میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، آپ بیٹھے غیر محسوس انداز میں صرف ایک بات کر دینا کہ یار مرنا بھی ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے، تو یہ آپ بہت بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، بہت بڑی، دین کا 1/3 آپ تبلیغ کر گئے، آپ غیر محسوس انداز میں کر گئے۔ آج کے دور میں یقین کریں آخرت بھول ہی گئی ہے، ہمیں مرنا بھولا ہوا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا بھولا ہوا ہے، اور قرآن پاک بار بار یہی بات کر رہا ہے، اور یہی دین کا اصل مغز ہے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلاف یا فقہی اختلاف، نماز پڑھنی ہے، یہاں ہاتھ باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے، رفع دین کرنی ہے نہیں کرنی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس نے نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہنا ٹھیک ہے یار نماز تو پڑھی ہے نا، اب نا جو نماز نہیں پڑھتے ہم اس کی تو فکر ہی نہیں کرتے، اور جو تھوڑا بہت پلس مائنس ہے جس میں اختلاف ہے، ہر بندے کے پاس دلائل موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں ہر بندے کے پاس دلائل ہیں، سارے فرقوں کے کچھ نہ کچھ دلائل ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان باتوں میں الجھنے کی بجائے جو کامن باتیں ہیں، جو اتفاقیہ باتیں ہیں، جس پہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یار نماز تو پڑھو، یار جیسے تمہیں پسند ہے نا ویسے پڑھ لو، لیکن اللہ کے بندے اللہ کے حضور تو ہو نا، فرض ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہوگی تو پھر آگے بات چلے گی، اگر یہی نہ ہوئی تو پھر گڑبڑ ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو بہت محنت کر رہا ہے، اور جس طرح محنت کرنے کا حق ہے وہ کر رہا ہے، لیکن تو آخر کار اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ محنت کیا کر رہا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی جناب نوکری کر رہا ہے، کوئی کسی کی اپنی فیکٹری ہے، لگا ہوا ہے انسان، بس
صبح لگتا ہے شام تک لگا رہتا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بھی ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ڈیزائن میں چیز ڈال دی کہ بھائی تو نے محنت کرنی ہے، وہ لگا رہتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی جو ڈیوٹی لگائی ہے نا، وہ اوپر سے لگی ہوئی عرش سے آرڈر ہے کہ بھائی تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے. ہم ایسے ہی لگے رہتے ہیں. اور یاد رکھیں، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی نا، اور میرے دل میں خیال آتا ہے جب کبھی کسی سویپر کے پاس سے آپ گزریں، کسی مزدور کے پاس، تو اس کو کبھی بھی نا کام نہ سمجھے. بس آپ یہ کہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، میری اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی، بس یہ سوچیں. یعنی آپ یہ نہ سوچیں، فرض کریں میں انجینئر ہوں، میں 19 گریڈ کا آفیسر ہوں، میں کہوں کہ میں بڑھیا، اور میں نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے، بس ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کون سی ڈیوٹی لگا دیتا، پھر میں کیا کر سکتا تھا. دیکھیں ہمارے برابر کے دوست ہوتے ہیں، ہمارے اپنے، یعنی کہ دائیں بائیں کے، گاؤں کے کلاس فیلوز، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس بندے کی جو ڈیوٹی لگا دیتا ہے وہ اس نے کرنی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قول کہیں سے میں نے سنا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف چل رہی ہے، اور اس کا جو کام ہے اس طرف بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ہر بندہ جو ہے نا اپنی جو اس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہے آخرت کی طرف. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جو شخص اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑا ہنسی خوشی جائے گا. جیسے آپ کو PhD کی ڈگری مل گئی تو آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، یہ دیکھیں مجھے ڈگری مل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل کامیابی قیامت کے دن کی کامیابی ہے، اور وہ بندہ کامیاب ہوگا جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور اسی لیے بزرگ دعا بھی کرواتے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے ہمیں. ٹھیک ہے نا، اگر بائیں ہاتھ میں ملا تو کام خراب ہے. اور وہ پھر دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور وہ بڑا خوش ہوگا، اور اس کا حساب آسان لیا جائے گا. یعنی جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے، اس کا مطلب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ مارا گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ تو صورت الانشقاق میں ہے کہ جس سے آسان حساب لیا گیا اسے آسان حساب لیا جائے گا جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ آسان حساب لیا جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بات نہیں ہے، یہ جو آسان حساب ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر دیکھے گا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے یار جاؤ، بس ایک ہی نظر دیکھے گا اور پاس کر دے گا. تو یہ آسان حساب ہے. جس سے پوچھ گچھ ہو گئی نا، مناقشہ ہو گیا، جس سے سوال جواب ہو گیا، جرا ہو گئی کہ یہ کام تو نے کیوں کیا تھا اور یہ کیوں کیا تھا، وہ مارا گیا، وہ پھر اس کا کام خراب ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے بزرگ دعا کرواتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں بغیر حساب ہی بخشے، وہ یہی ہے. کیونکہ جس سے حساب کتاب لیا گیا، پوچھا گیا ہر عمل کا، وہ پھر مارا گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے موت آ جائے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. یہ بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے کیوں دیا جائے گا اس کو اعمال نامہ؟ اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جب اس کو بائیں ہاتھ میں دینے لگیں گے نا تو وہ پیچھے ہاتھ کر لے گا ایسے، تو اس کو پھر پیچھے سے پکڑایا جائے گا. تو اس وجہ سے کہا ہے کہ ظہر ہی، یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے گا. اور جب اس کو پتہ چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں فیل ہو گیا ہوں، یہ دنیا تو چند دن کی بات ہے،
آج ہی میں ابھی بات کر رہا تھا، ہمارے دوست ہیں ان کے چچا فوت ہو گئے ہیں، عبد الرحیم صاحب کے سگے چچا، ایک ہی چچا تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ گروپ میں میسج لکھوں کہ his uncle has been transferred from this temporary world to the permanent world. یعنی ان کے جو چچا ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یہاں سے تبدیلی ہو گئی ہے ان کی اس بہت عارضی دنیا سے ہمیشہ کی اصل زندگی کی طرف. اصل میں ہم جو ہے نا آج مطلب تھوڑا سا جب آخرت کی فکر ختم ہوتی جا رہی ہے نا، تو ہم اب ورڈ کیا استعمال کرتے ہیں، ہی ہیز بین ایکسپائرڈ، وہ ایکسپائر ہو گیا بندہ. ایکسپائر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیڈ کا بھی کرتے تھے، اب ایکسپائر کا کرتے ہیں. ایکسپائر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بالکل ختم ہوگی، جیسے آپ کہتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. یعنی ایکسپائری کا مطلب ہوتا ہے ایبسولیوٹلی کسی چیز کا ختم ہو جانا بالکل، یعنی وہ اب قابل استعمال نہیں ہے. لیکن انسان کا تو یہ امتحان ہے دنیا، اور اصل ہمیشہ اربوں خربوں سال کی انفینٹ، یعنی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو یہاں پہ سے بندہ اپنے کمرہ امتحان سے اپنے اصل وطن چلا جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. بحیثیت انسان دکھ ہوتا ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اس کے الواحقین سے ساری باتیں کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ ساری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل زندگی وہی ہے اور اس میں وہ چلا جاتا ہے. فسوف یدعو ثبورا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا ہمیشہ. اس کو پتا اب تو میں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں اپنے گھر میں بڑا خوش تھا، دنیا میں بڑی اس نے انجوائے کیا، بہت جناب عیاشی کٹی ہے اس نے دنیا میں، وہ عیاشی کرتا رہا. اور ظاہر ہے دنیا میں جو بندہ عیاشی کرے گا تو آخرت میں تو پھر اس کو حساب تو دینا پڑے گا نا. تو اس وجہ سے مومنین جو دنیا میں مشکل سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ حدیث بیان کی کہ دنیا سجن المومنی و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس وجہ سے مومن کے لیے ہزار پابندیاں ہیں کہ یار یہ نہ کرو، یہ کیا تو بے ایمانی نہ ہو جائے، یہ نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے اسے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. تو جو کافر ہوتا ہے وہ دندناتا پھرتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یار بڑا مزہ ہے 2 نمبر کام کر کے، غلط کام کر کے. تو پھر ایسا بندہ جو ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ ہوگا. اور یہاں یہ صرف بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں وہ بڑا خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بلا شبہ اس نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا. بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا دنیا میں، جو کچھ بھی وہ کرتوت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا تھا، اور اب اس کا انجام ہوا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اب مضمون چینج ہوا ہے، خطاب چینج ہوا ہے. چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق. شفق کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد جب لالی سی رہتی ہے، جو سرخی سی، اور عشاء تک رہتی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے، سمیٹتی ہے، یعنی جب رات آتی ہے تو ہر چیز اس میں سمٹ جاتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم ایک حال سے دوسرے حال کو پہنچو گے. اب اس پہ مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے سائنٹیفیکلی یہ چیز بیان کی ہوئی تھی کہ ایک طبق سے اوپر دوسرے طبق پہ جانے کی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم چاند پہ پہنچ گیا انسان، تو پھر شاید مریخ پہ بھی ابھی باتیں چل رہی ہیں، مریخ پہ پہنچے گا، پھر اوپر چلے گا. یہ ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے. لیکن عام جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ایک طبق سے دوسرے طبق میں یہ ہے کہ آپ مریں گے تو قبر میں جائیں گے، ایک طبق ہے. پھر جناب اٹھیں گے تو قیامت والے دن پیش ہوں گے اللہ کے حضور، پھر دوسرا طبق ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی آپ کا رزلٹ نکلے گا اس کے مطابق پھر جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو یہ اس کی تفسیر ہے. اور بھی کئی تفسیریں ہیں. یعنی انسان جیسے بچپن ہے یہ بھی ایک طبقہ ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں. فما لهم لا یؤمنون، پھر کیا ہے ان کافروں کو یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے.
تو اس پہ سجدے کے حوالے سے عام تو یہی ہے کہ سجدہ تلاوت ہو تو آپ زمین پہ یعنی پراپر سجدہ کریں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی انہوں نے روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ، تو وہ ادھر ہی اس طرح جھوک کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ بھی گنجائش نکلتی ہے، یعنی آپ کبھی کرسی پہ قرآن تلاوت کر رہے ہوں تو اس طرح جھک جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ لیں، تو یہ بھی اس کی یعنی ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سجدہ تلاوت ہے، نماز کا سجدہ نہیں ہے۔ آج تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ نماز میں بھی ہم جو لوگ مجبور ہیں کرسیوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ اشارے سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز میں اگر یہ گنجائش ہے تو پھر اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، یعنی کافر لوگ جو بھی اپنے سینوں میں باتیں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، تو یہاں پہ بھی ایک طرح سے ان کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں بڑے دندناتے پھرتے تھے اور مسلمانوں کا طنز کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اب جہنم کے عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں، ان کے لیے ان انٹرپٹیڈ اجر ہے، ان لمیٹڈ اجر ہے، کنٹینیوس اجر ہے۔ جیسے ہم جو ہے نا یو پی ایس استعمال کرتے ہیں نا، تو یو پی ایس یہ ہوتا ہے ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی، ٹھیک ہے، ان انٹرپٹیڈ یعنی کہ جس میں رکاوٹ نہ آئے۔ تو غیر ممنون، ممنون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں رکاوٹ آ جائے، جو قطع ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ غیر ممنون یعنی جس میں رکاوٹ ہی نہ ہو، جس میں قطع نہ ہو، ختم نہ ہو، کنٹینیوسلی چلتی رہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے ہوں گے اور پھر نیک عمل بھی کیے ہوں گے۔ قرآن مجید میں جب بھی ایمان کی بات آتی ہے تو نیک عمل کا بھی ساتھ لازمی ذکر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس مسلمان ہو گئے ہیں بس اب جو مرضی کریں، محبوب کی امت میں سے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بڑی واضح طور پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار ایمان کے بعد نیک اعمال بھی کرنے ہیں، تو پھر جو ہے نا ایسے لوگوں کو اجر ملے گا اور مسلسل اجر ملے گا اور ان کو بہت نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بات میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا اللہ پہ بھی ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے اور تمام انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یعنی یہ جو ایمانیات کی 2 بڑی چیزیں ہیں اس پہ تو ہمارا ایمان ہے، یعنی وہ تقریباً اس میں ہم رہتے ہی ہیں، لیکن آخرت کو ہم زیادہ بھولے ہوئے ہیں، جس وجہ سے آپ دیکھیں نا یہ جتنی ابھی متفقین کی بات کی ہے، یہ جتنی بھی 2 نمبریاں، بے ایمانیاں، فراڈ، جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اگر مرنا یاد ہو، اللہ کے حضور پیش ہونا یاد ہو، تو امید ہے کہ یہ بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔